داسوں رو لڑائی ہو گئی ہے، دو بدو لڑائی ہو گئی ہے شدید، اور یہ لڑائی مخالفین کے درمیان نہیں ہے، ماضی کے اتحادیوں کے درمیان ہے، ماضی کے سہولت کاروں کے درمیان ہے، اور جس طرح چور پکڑے جانے پر ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اسی طرح اب الزامات کی بوچھاڑ ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ عمران خان صاحب کے جو سہولت کار تھے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب بولے، عمران خان صاحب اس سے پہلے بول رہے تھے، عمران خان صاحب کے بعد قمر جاوید باجوہ صاحب بولے، قمر جاوید باجوہ صاحب کے بعد اب کھیل کے جو اصل کھلاڑی تھے بابا رحمتے، جو کہتے تھے کہ مجھے باپ کی طرح سمجھو، میری عزت کرو، میں بڑا ہوں، ابھی وہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، باجوہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی بھی سچ نہیں کہہ رہا، سچا میں ہوں، اور میں نے کبھی کسی کی سفارش نہ سنی نہ مانی، اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ مجھے سفارش کرنے آتا میرے پاس۔ حقائق اس کے برعکس ہے، تاریخ ہے، اور تاریخ ظاہر ہے کبھی ڈھکی چھپی نہیں رہتی، سچ کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال اب کہانی جو ہے نا، کہانی ہے پروجیکٹ عمران خان کی، پروجیکٹ عمران خان کی ناکامی کی۔ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ یہ کہ جو کامیابی ہوتی ہے، انگریزی کی کہاوت بھی ہے نا، کامیابی کے کئی باب ہوتے ہیں اور ناکامی کو تو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اب جب ناکامی ہوئی ہے تو سب تھو تھو کر رہے ہیں، اور یہ تھو تھو جو ہے ظاہر ہے کس کے اوپر جائے گی، سب ایک دوسرے کے اوپر اپنے اپنے کپڑے اتار رہے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو بند کمروں میں بیٹھ کر پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے نظام عدل، پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی سیاسی قیادت کے خلاف منصوبے بنا رہے ہوتے تھے، سازشیں کر رہے ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے کے کپڑے تار تار کر رہے ہیں۔ آغاز عمران خان نے کیا۔ عمران خان نے ناکامی کے بعد ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر اگر ملبہ ڈال بھی دو تو ان سے کون پوچھے گا، لیکن اگر خود تسلیم کر لیا کہ جی مجھے حکومت نہیں کرنی آ رہی تھی، میرے پاس کوئی ویژن نہیں تھا، میں بالکل ڈھکن تھا، ڈھکن کہتے ہیں نا، میں بالکل ڈھکن تھا، ڈھکن یعنی بند دماغ، کڑ دماغ، تو پھر آگے پھر میں کیسے حکومت لے سکتا ہوں، کیسے میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی ان کی تربیت ہے عمران خان صاحب کی کہ ناکام ہو تو الزام دوسروں کے اوپر ڈال دو، پکڑے جاؤ تو الزام دوسروں کے اوپر ڈال دو، اور جب ماضی میں پکڑے جاتے تھے تو الزام جوانی کے اوپر ڈال دیتے تھے۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب پکڑے گئے، یعنی ناکام ہو گئے، حکومت نہیں کر سکے، تو ایک ایک چیز کا جس کا وہ کریڈٹ لیا کرتے تھے اس کا الزام انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر ڈالنا شروع کر دیا۔ باجوہ یہ کرتے تھے، باجوہ وہ کرتے تھے، میں تو چاہتا تھا کہ احتساب ہو، میں تو چاہتا تھا کہ انصاف ہو، اور باجوہ صاحب جو ہے وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کرپشن کو برا نہیں سمجھتی تھی۔ آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف کے مقدمات انجام تک پہنچنے نہیں دیے گئے، باجوہ صاحب نے NROs دیے، پھر ہمارے لکھنے والوں نے بھی اپنی مرضی کے حقائق، مرضی کا سچ سامنے لانا شروع کر دیے۔ کیا سچ ہے مرضی کا؟ مرضی کا یہ ہے کہ جی باجوہ صاحب کے 2 NRO، ایک عمران خان صاحب کو جو صادق اور امین ڈکلیئر کروایا، عمران خان صاحب کو بچایا، ان کا بنی گالا بچایا، دوسرا آصف زرداری کے مقدمات کراچی منتقل کروائے۔ آصف زرداری کے مقدمات تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ کراچی منتقل نہیں ہوئے، اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، پتہ چل جائے گا اگلی سماعت پر، کیونکہ مقدمات تو چل ہی رہے ہیں، ختم نہیں ہوئے۔ لیکن ایک بیچ کا سچ کو وہ کھا جاتے ہیں۔ میں جاوید چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جیل سے نکال کر باہر بھیجا گیا تھا، عمران خان صاحب وہ بھی الزام باجوہ صاحب پر لگاتے ہیں۔ باجوہ صاحب نے جب عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب کے درمیان جب ایک صفحہ نہیں رہا تھا، یہ اکتوبر میں جو تقرری کا معاملہ تھا DGISI کا، جنرل ندیم انجم کو DGISI تقرر کر دیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب کے جو آخری یا بڑے سہولت کار تھے سمجھے جا رہے تھے فوج کے اندر، جنرل فیض حمید صاحب، ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا ایز اے کور کمانڈر پشاور۔ تو اس کے بعد جو اختلافات ہوئے، اور اس سے پہلے جو اختلافات ہو رہے تھے، تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بڑا شوق تھا اپنے من پسند صحافیوں کو بلا کر 2-2 3-3 گھنٹے آف کیمرہ گپ شپ کرنے کا۔ پھر آف کیمرہ گپ شپ تو باہر آ جاتی ہے، تو اس میں عمران خان نے کہا تھا کہ جنرل جو وہ نواز شریف صاحب کو میں نے باہر نہیں بھیجا، نواز شریف صاحب کو کسی اور نے باہر بھیجا۔ بات اس طرح باہر آئی تھی، لیکن وہ جو کہا تھا عمران خان صاحب نے وہ یہ تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے نواز شریف کو باہر بھیجا، جعلی میڈیکل رپورٹس بنائی گئیں اور مجھے جو ہے مس گائیڈ کیا گیا۔ اچھا، اس کے فوراً بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اسی طرح صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی، ان سے سوال ہوا تھا آف کیمرہ، اپنا ان کیمرہ بریفنگ تھی،
گپ شپ تھی، اور باجوہ صاحب کو بہت شوق ہے، 7-8 گھنٹے تک وہ لوگوں سے مخاطب ہوا کرتے تھے، کبھی این ڈی یو میں تو کبھی اپنا یہ لمز میں تو کبھی کدھر تو کبھی کدھر۔ تو بہرحال تو باجوہ صاحب نے سے یہ سوال ہوا تھا تو کہ جی نواز شریف صاحب کو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے بھیجا تھا، جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، قید میں تھے، تو باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی میں نے نہیں بھیجا تھا، مجھ سے عمران خان صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، نواز شریف صاحب کی رپورٹس بڑی خطرناک ہیں، سنگین ہیں، اور نواز شریف صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ دیکھیں ہم اگر ایک اور بھٹو برداشت کر سکتے ہیں تو نواز شریف کو جیل میں رہنے دیں، ورنہ بھیج دیں۔ تو فیصلہ عمران خان صاحب کا تھا، انہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ ظاہر ہے حکومت نے، لاہور ہائی کورٹ نے جب اجازت دی تھی باہر جانے کی، تو حکومت نے وہاں پر اپنا کیا کہتے ہیں اپنی جو ول تھی اب دی تھی کہ جی ہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بانڈ لے لیں کوئی 4-5 ارب کا، پتہ نہیں 400-500 ارب کا، اور اس کی اس پر بھیج دیں۔ تو عدالت نے کہا جی اگر بانڈ ہی لینا ہے تو 50 روپے کا لے لیتے، 50 روپے کے بانڈ پر نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا گیا تھا۔ تو یہ جو این آر اوز کا این آر او جو کہتے ہیں نا، اصل این آر او تو بہت مطلب اس میں تو اس کو ایویں بدنام کر دیا گیا، وہ اصل این آر او نہ ہوتا تو پاکستان میں ظاہر جمہوریت نہ ہوتی، جو مشرف کے دور میں تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید واپس آئی تھیں، پھر ان کے پیچھے پیچھے نواز شریف صاحب آ گئے تھے، ورنہ پہلے نواز شریف صاحب ایک اٹیمپٹ کر چکے تھے، ایک اٹیمپٹ واپس آنے کی مشرف کے دور میں شہباز شریف صاحب کر چکے تھے، نہ ان کو آنے دیا گیا تھا اور نہ ان کے کارکنوں کو ایئرپورٹ پر پہنچنے دیا گیا تھا۔ بینظیر شہید واپس آتی ہیں 18 اکتوبر 2007 کو، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی واپس آ گئے، اور نواز شریف صاحب کو واپس لانا پھر طاقتوں کی مجبوری تھا کہ جی پھر وہی ہوتا نا کہ بینظیر بھٹو کے حوالے پورا ملک کرتے تو پھر یہ آئی جی اے والا جو کھلاڑا کیا تھا، یہ جو سارا کچھ اتنا گند گھولا تھا، تو وہ پھر دوبارہ تو وہ این آر او تو وہ این آر او تھا ایک آمریت سے ملک کو جمہوریت کی طرف جو ہے نا وہ ٹرانزیشن کا ایک پیریڈ تھا، اس کا ایک حصہ تھا وہ، اس کے بغیر جمہوریت نہیں آ سکتی تھی۔ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک بار نہیں کئی بار ہمارے سامنے بیٹھ کر اعتراف کیا ہے کہ ہم اپنی سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے این آر او کو برا کہتے تھے، اگر این آر او نہ ہوتا تو ہم پاکستان میں نہیں ہوتے، اور مشرف صاحب جو ہے وہ 2008 کے انتخابات بھی جیت کر مسلم لیگ قائد اعظم اور ایم کیو ایم کے زور پر اگلے 5 سال بھی کھا جاتے، اور اس کے بعد پتہ نہیں ملک کا کیا ہوتا۔ تو بہرحال تو عمران خان اپنا جو جنرل باجوہ صاحب کے دور میں جن کو بھی ریلیف ملا، ان میں سب سے بڑا ریلیف ملا تھا میاں نواز شریف صاحب کو۔ حالانکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا وہ ظلم تھا، اور ہوا بھی سب سے بڑا ظلم نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا۔ ان کو سزا ہو گئی تھی، ان کو جیل بھیج دیا گیا، ان کی بیٹی کو جیل میں رکھا گیا، ان کو سزا دی گئی، اور جھوٹے اور جعلی مقدمات میں۔ تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بات سامنے آتی ہے تو آصف زرداری کے مقدمات، عمران خان کو اہل قرار دینا، تو نواز شریف صاحب والا جو نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی تھی، وہ ایک بعد میں کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو لگا کہ یار زیادتی ہو گئی زیادہ، تو اس نے اپنے تدارک کے لیے، ازالے کے لیے، انہوں نے پھر ایک پوری چیزیں مینیج کر کے نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھیجا، اور اس کے بعد آہستہ جو باجوہ صاحب کی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو بالکل ظاہر ہے مطلب ایک بندے کو آپ نے جیل میں رکھ دیا تو وہ آپ کے لیے کوئی اچھا تو نہیں سوچے گا۔ تو بہرحال تو وہ بھی ایک پیریڈ تھا، لیکن اس سارے میں جو کھلاڑی تھے وہ تھے ایک عمران خان صاحب تو کٹ پتلی تھے نا، اب خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، خود کہہ رہے ہیں کہ میں کٹ پتلی تھا۔ اس میں جو کھلاڑی تھے وہ تھے آرمی کے اندر اور عدلیہ کے اندر۔ عدلیہ کے اندر تھے ظاہر اس وقت لیڈ کر رہے تھے ثاقب منیر، اور آرمی کے اندر جو ہے وہ کمان تھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس۔ تو وہ یہ سارا کھیل کھیل رہے تھے، لیکن فوج کا فیصلہ ظاہر اس کے اوپر مہر کہاں سے لگے؟ مہر لگوائی جاتی تھی ثاقب نثار صاحب کی عدالت سے۔ ہم نہیں کہہ رہے، آڈیوز ہیں، وہ جو ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مریم نواز کو بھی سزا دینی ہوگی، وہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ جی نہیں مریم کو سزا نائل کرنا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں مریم کو نہ سزا بنتی ہے نہ نائل ہی بنتی ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے اپنے دوستوں کو سمجھایا تھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کرنا پڑے گا، تو چلیں پھر کر لیتے ہیں جی۔ تو اس طرح کا وہ کہتے ہیں اپنا مجھے بالکل کھل کر بات کرنے دو کہ ہمارے دوستوں نے کہا ہے۔ تو وہ آڈیو، اور اس آڈیو کو ثاقب نثار صاحب نے آج تک کہیں چیلنج نہیں کیا۔ تو جب لڑائی آگے بڑھی، شدید ہوئی عمران خان اور باجوہ صاحب کے درمیان، عمران خان صاحب الزام لگاتے تھے باجوہ کے اوپر، اور باجوہ صاحب کہتے تھے کہ دیکھو ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، اگر تم یہ کہو گے کہ میں نے تمہیں حکومت نہیں کرنے دی تو پھر یہ میں کہوں گا کہ تم کو لانے والا میں تھا۔ وہ میں تھا جس نے جنرل فیض حمید کے ذریعے عدالت کو کہا کہ عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دو،
وہ میں تھا جس نے کہا کہ جہانگیر ترین کو نااہل کرو، بیلنس کرو۔ وہ میں تھا جس نے عمران خان صاحب کی فرمائش پر کہا کہ جہانگیر ترین کی اہلیت جو واپس ہونے کی کمٹمنٹ کی تھی ہم نے، وہ واپس نہیں کرنی۔ تو یہ اب اس میں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ظلم ہوا اور جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو احسان فراموشی ہوئی عمران خان صاحب، کیونکہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا نا، اس پروجیکٹ عمران خان کے جو پولیٹیکلی اس کو کامیاب بنانے والے جہانگیر ترین تھے، باقی تو پیچھے بیٹھ کر جو بھی کر رہے تھے نا، پیسہ، جہاز، لوگوں کو توڑنا، لوگوں کو ملانا۔ اور ترین صاحب بالکل بجا طور پر اس وقت کہتے تھے کہ میرا کام تھا عمران خان کو وزیر اعظم بنانا، تو میں نے بنا لیا عمران خان کو وزیر اعظم۔ تو وہ جو کہتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی مجھے احتساب نہیں کرنے دیا گیا، میرے پاس تو اختیارات نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، تو اس کے جواب میں جیسے ہی آرمی چیف بولنا شروع ہوئے، سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب، کہ جی ہم کیا کیا نہیں کرتے رہے تمہارے لیے، ہم تو ججوں کو مینیج کرتے رہے، ہم تو مطلب یہ تک ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اپنا ثاقب نثار نے کہا کہ جی جہانگیر ترین کو اگر ہم نااہل نہیں کریں گے، اور صرف نواز شریف صاحب کو، جہانگیر ترین اور عمران خان دونوں کو اگر ہم اہل کریں گے، دونوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے صادق اور امین کا، تو سارے ساتھی جج صاحبان نہیں مان رہے، تو لہٰذا جہانگیر ترین کو ایک بار قربان کرنا پڑے گا، واپس دوبارہ جہانگیر ترین صاحب کی جو ہے اہلیت وہ ہم واپس دے دیں گے۔ تو یہ جو انکشافات تھے جو باجوہ صاحب کے، کیونکہ باجوہ صاحب نے سارا کچھ مینیج کیا تھا، باجوہ صاحب نے سارا، اچھا اعتراف ایک تو ہوتا ہے نا کہ پہلے تو منصور علی خان صاحب کے ذریعے، منصور علی خان صاحب کو سورسز کے ذریعے انٹرویو دیتے رہے نا، تو جاوید چودھری کا جو ان کے ساتھ سیٹنگ ہے وہ 6 گھنٹے کی، اور 6 گھنٹے کی سیٹنگ میں وہ ایک ایک چیز مان رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اور اس سے پہلے مطلب یہ تو باجوہ صاحب کے انکشافات ہیں نا، اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا ہم چلے جاتے ہیں 2017-18 16-17-18 میں چلے جاتے ہیں ثاقب نثار صاحب کے، اور اس سے پہلے والے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں جو عمران خان کو کہتے تھے کہ جی آپ لے آئیں نا، آپ ہمارے پاس وہ کون سا تھا، پناما کیس، آپ لے آئیں، کیس جاتا ہے، جے آئی ٹیز بنتی ہیں، جے آئی ٹیز میں فوجی افسران شامل کیے جاتے ہیں، عمران خان صاحب اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر ایم آئی اور آئی ایس آئی کے افسران جو ہے بریگیڈیئرز نہ آتے جے آئی ٹی میں، تو نواز شریف صاحب کو تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، نواز شریف صاحب تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، تو وہ آئے تو پھر نواز شریف صاحب کے خلاف پراپر تحقیقات ہوئیں اور نواز شریف صاحب نااہلی کی طرف گئے۔ اس وقت پیرالل چل رہا تھا عدالتوں میں بلا کر، وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کو لاہور میں ہم موجود تھے اس وقت عدالت میں، لاہور رجسٹری میں سپریم کورٹ کا لگا تھا، عدالت لگی تھی، خواجہ اپنا چیف جسٹس صاحب نے اس وقت کے ثاقب نثار صاحب نے لٹرلی ان کے ساتھ ان کی بےزتی کی تھی، توہین تضحیق کی تھی، مطلب ایک ڈانٹتے نہیں جیسے بندہ کسی کو کسی مطلب پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے۔ حسین نقی صاحب اتنے بڑے جرنلسٹ تھے، ان کی سب کے سامنے، یعنی حسین نقی کے سامنے، صاحب کے سامنے تو پاکستان کی اچھے جو مطلب باعزت باکردار لوگ ہیں وہ ان کے احترام میں جھک کر کھڑے ہوتے تھے۔ حسین نقی صاحب اتنے بڑے قد کے آدمی تھے، ان کے ساتھ مطلب ان کی تصدیق کر لی، پتہ نہیں کیا گھمنڈ تھا دماغ میں ثاقب نثار صاحب کے۔ انتخابات سے پہلے جو اب میں جو باتیں کر رہا ہوں نا، اس کے پیچھے ایک کہ ثاقب نثار صاحب اب سامنے آئے ہیں، وہ بولے ہیں، وہ میں نے شروع میں بات کرنی تھی لیکن میں آگے چلا گیا۔ ثاقب نثار صاحب یہ بولے ہیں کہ جی اپنا جیو کے پروگرام جو ہے نیا پاکستان میں، شہزاد اقبال نے ان کا کوئی میسج سنایا ہے کہ جو ان کے اوپر ان کے متعلق جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ثاقب نثار کے ذریعے عمران خان کو صادق اور امین ہم نے ڈکلیئر کروایا، بذریعہ فیض حمید آرمی چیف اس وقت کے باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کیا، اور جہانگیر ترین کو ہم نے بیلنس کرنے کے لیے قربانی کا بکرا بنوایا، اور پھر عمران خان صاحب کو بنی گالا ان کا محفوظ ہم نے کروایا، تو یہ ثاقب نثار کے ذریعے۔ تو ثاقب نثار صاحب نے کہا ہے کہ جی میسج بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ جی میں جاؤں وہاں پر واٹس ایپ کال نہیں ہو سکتی تو میں آپ سے پروگرام میں نہیں آ سکتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جو ہمیں اپروچ کرتا اور ہمیں سفارش کرتا، ہمارے اوپر دباؤ ڈالتا۔ یہ ثاقب نثار صاحب کہہ رہے تھے، میں جیسے پروگرام سن رہا تھا میرا مطلب ہنسا نہیں رک رہا تھا کہ کون یہ بات کر رہے ہیں، کس کے مطلب جو بندے جو جج صاحب سیاست اپنا ججی کی چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر پالیٹکس کر رہے تھے، عمران خان کے لیے پالیٹکس کر رہے تھے، نواز شریف صاحب اور آصف زرداری کے خلاف بیٹھ کر پالیٹکس کر رہے تھے، جو ناشتوں کے بل ڈھونڈ کے نکلوا کر کہتے تھے کہ جی یہ کرو اس کے اوپر، تو وہ والے جج صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جی کسی میں ہمت نہیں تھی، اور پھر کہتے ہیں کہ جی شاہ زیب خانزادہ کو کہو کہ جی وہ بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں، میں بڑا ہوں ان سے اور بڑوں کی عزت کی جاتی ہے۔ بے شک بالکل بڑوں کی عزت کی جاتی ہے،
مگر ظاہر ہے اگر بڑوں نے کوئی ایسے کام کیے ہوں کہ ان کی عزت کی جائے تو بالکل کی جاتی ہے۔ شاہ زیب خانزادہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پروگرام میں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ انتخابات سے پہلے جو صورتحال بنی ہوئی تھی، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ انتخابی مہم چلا رہے تھے ثاقب نثار صاحب عمران خان صاحب کی، صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہسپتالوں کے دورے کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا کیا کہتے ہیں پاگل خانوں کے دورے کرتے ہیں، اس کے بعد مختلف اداروں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بتاتے ہیں کہ نظام تباہ ہو گیا ہے، ان پارٹیوں نے 30 سال میں سارا کچھ، وہی جو عمران خان صاحب کا نیریٹو تھا، عمران خان صاحب کا جو پروپیگنڈا تھا، اسی پروپیگنڈا کو بیٹھ کر عدالت میں ریمارکس دیا کرتے تھے ثاقب نثار صاحب، اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ڈیم بناؤ، ڈیم فنڈ قائم کر رہے ہوتے تھے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بیان حلفی پڑا ہوا ہے، ان کو کیوں نہیں سنا جاتا؟ ان کو سنا جائے، ان کے تو سارا کچھ کچا چٹا کھل جائے گا۔ کہانی جو ہے اصل وہ یہ ہے کہ لڑائی جو ہے نا وہ ہو گئی ہے دو بدو۔ اب یہ جو اپنے آپ کو پارسا سمجھ رہے تھے نا، وہ ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تو ایکسپوز تھے ہی، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تو ایکسپوز تھے ہی، ثاقب نثار صاحب تو ایکسپوز تھے ہی، لیکن اب ایک دوسرے پر الزام لگا کر وہ جو تاثر تھا، وہ جو ذرائع سے خبریں تھیں، وہ جو ادھر ادھر سے باتیں سامنے آ رہی تھی نا، اس کی وہ تصدیق کر رہے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا تھا۔ کردار مزید بھی ہیں، وہ بھی سامنے آئیں گے، وقت صرف گزرنے دیں، باتیں صرف آگے جانے دیں۔ عمران خان صاحب کو دعا کریں کہ گرفتار نہ ہو 2-4 مہینے، عمران خان صاحب باہر رہیں، وہ مزید بولیں گے، وہ مزید باجوہ صاحب کے اوپر اور اپنے لانے والوں کے اوپر الزام لگائیں گے، وہ جواب دیں گے، تو پھر یہ دونوں تینوں ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ میں ہمیشہ ایک بات کا قائل رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کھلی چھوٹ ملنی چاہیے۔ گرفتار نہ کر کے عمران خان صاحب کو حکومت نے اچھا کام کیا تھا، گرفتار کر بھی لیتے تو شاید ضمانت پر باہر آ جاتے، لیکن عمران خان صاحب جتنے آزاد ہیں، جتنے انڈیپینڈنٹلی وہ موو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں کبھی صحافیوں سے، کیونکہ روزانہ 2-3 ملاقاتوں میں کوئی نہ کوئی تو بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے، تو اس کے جوابات آنا شروع ہوئے۔ تو تاریخ جو ہے وہ اپنا وہ ہوتا ہے نا، جو گند جو دبا دیا گیا تھا، وہ جو بدبو دبا دی گئی تھی کارپیٹ لگا کر، مٹی ڈال کر، وہ پھوٹ رہی ہے۔ گٹر ابلتا ہے نا تو ابل رہا ہے کہ کیسے گند کیا گیا تھا، کیسے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تھا۔ ابھی مزید انکشافات آئیں گے پاکستان کے ساتھ جو کیا گیا 2014 سے لے کر، ویسے تو 2011 اور اس سے پہلے ہے، لیکن 2014 سے لے کے اب تک جو کھلواڑ پاکستان کے ساتھ کیے گئے، وہ کھلواڑ کرنے والے کھلاڑی جو ہیں وہ خود ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے چور پکڑے جانے پر ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں۔ اب انتظار صرف اس بات کا ہے کہ قانون کب حرکت میں آئے گا، قانون کب ان کو پکڑے گا جنہوں نے پاکستان کا آئین توڑا، جنہوں نے پاکستان کے مینڈیٹ، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، اور جنہوں نے پاکستان کی قومی قیادت کو جیلوں میں رکھا، اور جنہوں نے پاکستان کی میڈیا کا گلا دبایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔